MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ خصوصی ریکارڈنگ ہو رہی ہے زوم میٹنگ کی ذریعے سے آپ سے میں خطاب کر رہا ہوں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے رمضان یا ماہ رمضان المبارک اور خواتین کا کردار۔ اس سلسلے میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، 84، 85 میں نے تلاوت کی ہیں۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا تحفہ ہے، خاص طور پر زندوں کے لیے جن کی زندگی میں رمضان آ گیا۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کو پا لیتا ہے اور اس رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے یا قیام کو پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ کی روایت بخاری کے اندر موجود ہے رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو کوئی ماہ رمضان میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی یہ نیت تھی، دکھانے کے لیے نہیں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے جو گناہ بھی ہو چکے ہیں
اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی رات کی عبادت میں رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا، رات کی عبادت میں مصروف رہا، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی بدولت اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح تیسری روایت آئی ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی رمضان المبارک کو پائے اور شب قدر کو پالے تو اس کے بھی تمام گناہ، یعنی شب قدر میں اس نے عبادت کر کے گزارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رب العالمین کی یہ عطا کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دعاؤں کے نتیجے میں یہ دراصل اللہ نے تحفتاً عطا کیا۔ بعض روایتیں اس بات کی شاہد بھی ہیں کہ پچھلے زمانے کی امتوں کو بہت لمبی لمبی عمریں ملی۔ ایک مرتبہ ذکر ہوا کہ ایک شخص 1000 سال اللہ کی عبادت میں لگا رہا، ایک شخص 1000 سال اللہ کی عبادت میں لگا رہا، تو صحابہ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، 1000 سال کی عبادت کے مقابلے میں ہمارے 50 سال 25 سال کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اتاری گئی کہ فرمایا کہ ہم نے اس رات کو، لیلۃ القدر کو، اس قرآن کو نازل کیا، اس حیثیت سے یہ رات بڑی قدر والی رات ہے۔ اور اللہ نے سوال کر کے جواب دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں، آپ تک کیا ادراک پہنچا، آپ کی سمجھ میں کہاں آ سکتی ہے لیلۃ القدر کی برکتیں اور رحمتیں، کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کیلکولیشن کر کے دیکھا جائے تو 80 پر 3 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، اور کسی انسان کی زندگی میں 25 لیلۃ القدر بھی آئیں تو یاد رکھیے اس کے تقریباً 1500-2000 کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو 1000 سالہ زندگیوں کی جو عبادتیں پچھلی امتوں کو ملی تھی، ہماری ایک لیلۃ القدر کی عبادت اس کے مقابلے میں برابر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمارے اوپر گفٹ کیا۔ اسی تناظر میں ایک دوسری شکل سے بھی ہم سوچ سکتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی محروم رہا، لیلۃ القدر میں اس نے کوئی تبدیلی نہیں کی، رمضان المبارک میں اس نے کوئی تبدیلی نہیں کی، نیکیوں میں کوئی سبقت نہیں کی، ماہ صیام میں روزہ نہ رکھا، اور اسی طرح رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی نہیں کی، اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کی، بعینی ہی ویسے ہی دن گزارتا رہا جیسے عام دن ہے، تو یاد رکھیے اس سے بڑا بدبخت ترین انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض احادیث میں اشارہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبرائیل نے دعا کی اور کہا کہ آپ آمین کہیے، اور اس میں ایک دعا یہ تھی کہ یا اللہ جو رمضان کو پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروائے وہ ہلاک و برباد ہو۔ تو جبرائیل کی دعا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین تھی۔ تو یاد رکھیے پھر اس دعا کا قبول ہونے میں کوئی شک ہے، اس دعا کے قبول ہونے میں؟ تو اس طرح اس کے لیے ہلاکت اور بربادی لکھ دی گئی ہے۔ اسی کے پیش نظر آج دراصل آپ سے میں مخاطب ہوں کہ ہم رمضان المبارک کیسے گزاریں، ہمارے ایکٹیویٹیز رمضان المبارک میں کیسے ہونے چاہیے، رمضان المبارک اصل میں کیا کیا چیزیں تمہارے لیے لے کے آیا ہے۔ بڑے ہی رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آخری 10 دنوں میں اماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، یا رب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں اتنی عبادت کرتے راتوں میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، کبھی کبھی پنڈلیاں بھاری ہو جاتی۔ ایک مرتبہ جب حضرت بلال اذان فجر کی اجازت لینے کے لیے آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر لمبے قیام کی وجہ سے پاؤں مبارک بھاری ہو گئے ہیں، اس کے اندر ورم آ گیا ہے۔ تو حضرت بلال کے زبان سے بے ساختہ نکلا، اے اللہ کے رسول آپ تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیہ، اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عام دنوں کا یہ حال ہے تو جو عبادتیں رمضان میں ہوتی، اور جو لفظ اما عائشہ نے روایت کیا رضی اللہ عنہا کہ کمر کس لیتے تو کس طرح کی عبادت ہوگی؟ عام دنوں میں کوئی لمحہ ضائع نہیں جاتا، لیکن رمضان المبارک کے خاص دنوں میں، خاص طور پر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے اور اپنے بیویوں کو اٹھاتے تھے، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے، عبادت کے لیے ابھارتے تھے۔ اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ جتنی کچھ بھی عبادتیں عام دنوں میں ہونی ہیں، ہو رہی ہیں، ان سب سے آگے بڑھ کر کوئی اسپیشل، کوئی ایسا آپ کا کیٹلاگ ہو، کیسا آپ کی زندگی کا اٹھان ہو رمضان میں جو عام دنوں سے بالکل مختلف ہو، خواہ وہ کتنی ہیں عبادتیں آپ عام دنوں میں کر رہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ آپ رمضان المبارک میں کرنے کی کوشش کریں، آگے آئیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان، جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطان جو بڑے بڑے ہیں، جو سردار قسم کے ہوتے ہیں، ان بڑے بڑے شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، یعنی زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ کائنات کے اندر رمضان المبارک کا اہتمام ہے، آسمانی دنیا پر رمضان المبارک کا اہتمام ہے، تو جو بندے اللہ والے ہوتے ہیں ان کا کیا اہتمام ہونا چاہیے؟ اسلاف کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ پورا سال ہی رمضان المبارک کے شوق میں، ذوق میں گزارتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے سے دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا، رمضان تک ہمیں زندہ رکھ، رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ کسی بھی طرح میری زندگی میں رمضان آ جائے۔ اب رمضان المبارک میں عبادتیں، رمضان المبارک میں تہجد، رمضان المبارک میں صیام روزہ، ایسی زندگی گزارتے پورا وقت، پھر اس کے بعد بقیہ جتنے مہینے بچتے ان مہینوں میں اللہ سے دعائیں کرتے رہتے، اے اللہ رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے علاوہ کے 11 مہینے اسی سوچ میں بتاتے کہ اللہ رمضان کب عطا کرے گا، رمضان کے بعد اسی سوچ میں بتاتے کہ رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہیں، تو گویا کہ 11 مہینے رمضان ہی کی فکر ہوتی کہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالی عطا کر دے تو پھر بس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے عبادتوں میں اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو نمازیں، جو روزے ہم نے رکھے ہیں، یہ اگر مل گئی تو ہماری نجات مل جائے گی۔ تو اس حیثیت سے سب سے اہم ترین چیز ہے اپنے ذہنوں میں تیاری، ایک شیڈول۔ اس کے لیے رب العالمین نے سب سے پہلا جو حکم، اسپیشل حکم دیا، وہ ہے رمضان المبارک میں روزہ۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے اور اس کے دن کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اور قرآن میں بھی رب العالمین نے فرمایا، ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، دیکھو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ اس سے پہلی کی امتوں پر یہ روزے فرض ہوئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون،
تاکہ تمہارے اندر تقوی ہو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پائے، تاکہ تمہارے اندر جہنم سے بچاؤ کی تدبیریں آئی، تاکہ تمہارے اندر اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اسے کرنے پہ رغبت آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے تمام مسلمانوں کو، خواہ مرد ہوں کہ عورت، جو بھی بالغ ہے اس پر یہ روزے فرض کر دیا۔ اور روزہ نام کیا ہے؟ روزے کا اصل معنی لغتاً روکنا ہے یا رک جانا ہے۔ عموماً عربی دنیا میں جاہلیت کے زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ لوگ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، ان کے لیے استعمال ہوتا تھا، کیونکہ جنگی میدان میں یہ لوگ گھوڑے استعمال کرتے تھے، اور گھوڑے کی بڑی کمزوری یہ ہوتی جتنا جوشیلا ہوتا لیکن اتنا جلدی ہی وہ پیاسا اور بھوکا ہوتا، اور بھوک اور پیاس وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس اونٹ ایسا جانور ہے کہ یہ 7 دن 8 دن بغیر کھائے رہ سکتا ہے اور بغیر پیے چل سکتا ہے، بھوک برداشت، لیکن میدان جنگ میں مقابلہ وہ نہیں کر سکتا، وہ صحرا میں چل سکتا ہے۔ اسی واسطے ایک نام اونٹ کا کیا ہے؟ صحرا کا جانور یا صحرا کا جہاز بھی کہتے ہیں، سفینہ ہے یہ دراصل کیا ہے، کئی دن چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو تکلیف تھی ان لوگوں کے لیے کہ یہ میدان جنگ میں بھوک پیاس بھی برداشت کر لے، تو اس حیثیت سے ان کے لیے بہت بہترین جانور بن جائے گا۔ تو بعض روایتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ یہ لوگ اس ٹریننگ کو کرنے کے لیے گھوڑوں پر استعمال کرتے تھے کہ وہ بھوکا پیاسا رکھیں اور ان کو ٹریننگ دیں کہ وہ میدان جنگ میں بھی بھوک پیاس برداشت کریں اور جوش قوت کے ساتھ بھی لڑیں۔ لیکن جب شریعت کا حکم نازل ہوا تو اس معنی میں نازل ہوا کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور بیوی سے نہ ملنا، ان چیزوں سے رکے رہنے کا نام اصل میں صیام ہے۔ صیام اسے کہتے ہیں لغتاً رکنا، لیکن اصطلاحاً صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور صحبت سے، بیوی کی صحبت سے بچانے کا نام اصل میں کیا ہے؟ روزہ سیام ہے۔ لیکن روحانی اصل تربیت مقصود ہے، یہ تو ظاہری چیز ہے، فقہ میں یہ تعریف ہے۔ اصل میں ہونا کیا چاہیے؟ ہر حرام سے بھی بچے، زبان میں بہتر سے بہتر استعمال کرے، گالی گلوچ سے بھی بچے، اسی طرح دوسروں کی غیبتیں، اور اسی طرح آنکھوں کا بھی پردہ، کانوں کا بھی پردہ، ہاتھ سے بھی کوئی نقصان نہ ہو، پیر سے بھی کسی کا نقصان نہ ہو، حتیٰ کہ سوچ کو بھی مکمل کرے، بہترین سوچ رکھے۔ اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، من لم یدع قول الزور، اور برا عمل نہیں چھوڑتا، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں، وہ صرف اس معنی میں بھوکا پیاسا ہے کہ وہ دراصل کوئی ثواب نہیں لے گیا، خالی وہ دراصل بھوکا پیاسا رہا۔ ایسے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے۔ تو روزے میں یہ اہتمام بھی بہت ضروری ہے کہ زبان صحیح استعمال ہو، خاص طور پر خواتین جو اپنی زبان میں ہمیشہ کوئی ایسی چیز زبان کے اندر، کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی الزام تراشی، کچھ بھی، کیونکہ زبان درازی کے اعتبار سے خواتین کا نام سر فہرست آتا ہے۔ تو یاد رکھیے زبان کا استعمال صحیح ہو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، جب بھی بولے وہ خیر بولے، او لیصمت، اگر اچھا کلمہ نہیں ہے، صحیح بولنے کے لیے کچھ باتیں نہیں ہیں، پھر تو خاموش ہو جائے۔ بولنا ہے تو اچھی طرح سوچے سمجھے کیا بولنا ہے، کہیں یہ غیبت تو نہیں ہے، کہیں یہ چغلی تو نہیں ہے، کہیں یہ حرام کاری تو نہیں ہے، کہیں یہ کسی کی غیبت اور کسی کے لیے دل آزاری کا سبب تو نہیں ہے،
پھر اس کے بعد بولے۔ اگر بولنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، بولنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، بولنے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، پھر تو خاموش ہو جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ہر وہ ایمان والا جو آخرت پر یقین رکھتا ہو کہ ایک دن اللہ سے ملاقات کرنا ہے، تو یاد رکھیے وہ اپنی زندگی یوں گزارے تو رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کس طرح گزارنا چاہیے، اس میں اور زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ اسی طرح قرآن کا ایک اہم ترین تعلق ماہ رمضان کے ساتھ ہے، کیونکہ فضیلت کیوں ہے؟ فضیلت بھی اس واسطے ہی ہے، رمضان المبارک کی تمام تر فضیلتیں اصل میں قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان اس واسطے بابرکت ہے کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن جب اس مہینے میں نازل ہوا تو رمضان المبارک بن گیا۔ جس رات میں نازل ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا، تو جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر بن گئی، اور جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا اس فرشتے کو سردار بنا دیا، مطاع ثم امین، حضرت جبریل امین کو پورے آسمانی فرشتوں اور پورے زمین کے فرشتوں، پوری مخلوق جو آسمان و زمین میں فرشتوں کی ہے ان سب کا سردار بنا دیا۔ جس پر نازل ہوا وہ نبی سید الانبیاء بنائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ولد، میں اولاد کے اعتبار سے ولد آدم کا بیٹا ہوں، لیکن میں سید سردار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی میں پوری انسانیت کا سردار ہوں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، فخر کی اس میں بات نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت کی بات ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری بنی نوع انسانیت کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی بھی دراصل سب سے بڑے سردار سید الانبیاء بن گئے، اور جس امت کے لیے نازل ہوا وہ امت بھی امت محمدیہ بن گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر صرف اسی کو ملے گا جو میرا امتی ہوگا۔ یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے، کسی اور کے لیے حوض کوثر نہیں ہے، صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے بعد کروڑوں آپ کے امتی آئیں گے، آپ کیسے انہیں پہچانیں گے؟ فرمایا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، اور میں اس کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ جو کوئی حوض کوثر میں ایک مرتبہ پانی پی لے گا، پھر وہ 50,000 سال کا دن جس کو رب العالمین نے بتایا ہے فی یوم 50,000 سنہ، یہ 50,000 سال کا دن رہنے کے باوجود بھی جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رمضان کی فضیلت، لیلۃ القدر کی فضیلت، اور سید الانبیاء کی فضیلت، اور امت محمدیہ، یہ سب کا سب اصل میں قرآن سے۔ قرآن کو اگر ہم چھوڑیں گے برباد ہونے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ قرآن سے ہم تمسک اختیار کریں گے تو یاد رکھیے پھر ہر طرح کی کامیابی تمہارے ساتھ لگ جائے گی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے قوموں کو اوپر اٹھایا، اس کو پکڑنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پر کام کرنے اور اس کو پڑھنے اور اس پر اپنی زندگی کو گزارنے کے عوض، اور اس کو چھوڑنے اور اس سے روگردانی کرنے کے معاملے میں اللہ نے بہت سی قوموں کو برباد کر دیا، ذلیل کر دیا۔ تو ماہ رمضان المبارک کی سب سے اہم ترین تیاری کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا ہے۔ ایک روزہ رکھنا ہے، روزہ فرض ہے، کسی کے لیے چھٹکارا نہیں ہے سوائے اس کے لیے جو مسافر یا مریض ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر،
دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے، لیکن کرنا ہے اس کو۔ ایک روزہ چھوڑا تو ایک روزہ اس کے بعد گنتی کا رکھ لینا ہے، اگر وہ مسافر ہو یا مریض ہو جائے۔ عورتوں کا خصوصی پروگرام ہے تو یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ خواتین حاملہ ہوں یا کر دودھ پلانے والی ہوں، ان کے لیے بھی مریض کے دائرے میں آتا ہے حکم، وہ بھی چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن بعد میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ گنتی برابر نوٹ کریں کہ کتنے روزے گئے، پھر ان روزوں کی قضا پھر آپ کو رکھنا ہے۔ بقیہ صحیح و سالم اور صحت مند انسان، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت، ہر ایک کے لیے روزہ فرض ہے، جس کے چھوڑنے کا اگر آپ عمدن کوئی کفارہ دیکھیں گے تو کوئی کفارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے عذاب دے سکتا ہے، کیونکہ ثواب کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے متعلق فرمایا کہ میں اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں، میں اسے اپنے طرف سے دوں گا۔ جب بادشاہ کسی کو بلا کے خود دیتا ہے تو وہ اس کے اپنے مرتبے کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کوئی خاص ثواب نہیں بتایا، تو اللہ جب بلا کے دے گا تو پھر تو اس کا معاملہ بہت ڈیفرنٹ ہوگا۔ ہاں، فرمایا کہ الصوم لی، روزہ دراصل میرے لیے رکھتا ہے، میرے ڈر میں رکھتا ہے، میرے حکم پہ رکھتا ہے۔ فریج میں کھانا پڑا ہوا ہے، کمرے میں اکیلا بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سخت ترین دھوپ ہے، ابھی گھر میں داخل ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے اور بہترین کھانے فروٹ موجود ہیں، لیکن وہ نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ اس کے ذہن میں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں روزے سے ہوں، میرا روزہ شام تک مکمل کرنا ہے۔ تو یہ جذبہ، یہ تو تقویٰ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ الصوم لی، یہ روزہ جو ہے نا وہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، وہ خاص، دوسری عبادتوں میں شبہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ریاکاری آ جائے، ہو سکتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہو سکتا ہے کوئی اور سیٹ اپ، کیونکہ سامنے نظر آتا، نماز بھی سامنے نظر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو بتانے کے لیے بڑے لمبے کیا ہیں سجدے ہو رہے ہوں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تنہائی میں بھی رکھتا ہے اور تنہا ہوتے ہوئے بھی کھاتا نہیں ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں تنہائی میں کھا لوں گا پھر تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی، وہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں بھی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا کیا بدلہ یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن جب دینے پہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جیسے بادشاہ اپنے مرتبے کے لائق دیتے ہیں، یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ جب ہمارے لیے روزے کے ثواب دے گا تو یاد رکھیے پھر اس کو جہنم یا جہنم کی آگ بھی سونگنی پڑے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بادشاہ بلا کے کسی کو تحفہ دے اور پھر اس کے بعد کہے کہ جا جیل کو جا، تو یہ ہمارے دماغوں میں آ نہیں سکتی یہ بات کہ ایک طرف وہ تحفہ بھی دے، دوسری طرف وہ جیل میں بھی ڈالے۔ بعینہ ہی اسی طرح شہنشاہوں کا شہنشاہ جب بلا کے روزے کا ثواب دے اور پھر اس کے بعد کہے کہ جہنم کو جا، یہ ہو نہیں سکتا۔ گویا کہ ایک انسان جب روزے دار ہوتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے اور اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کا ثواب دیتا، تو پھر لازماً اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ تو اس رمضان المبارک میں سب سے اہم ترین چیز روزہ جو فرض ہے۔ دوسری چیز نماز، نماز کی 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ نوافل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوافل میں جو شخص 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر سے پہلے کے 2، نماز ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، 6 اور یہ 2 8 ہو گئے، نماز مغرب کے بعد کے 2 اور نماز عشاء کے بعد کے 2، کل 12 رکعت پابندی سے نوافل میں پڑھتا ہے وہ، تو اللہ تبارک و تعالی اسی ایک اس نوافل کے بدلے میں ایک خصوصی محل تیار کر کے دے گا۔ اور نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصوصیت کی اللہ کی رحمت کا وہ بندہ مستحق بنتا ہے۔ تو اس طرح نمازوں کی پابندی
اور آخری میں رات میں قیام کی پابندی، یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان، جو کھڑا رہا رمضان میں، آپ راتوں میں عبادت کو لازم کریں اپنے اوپر رمضان المبارک۔ حالانکہ ہر رات عام دنوں میں بھی تہجد ہمارے لیے بہت ہی فضیلت والی چیز ہے، لیکن رمضان میں اس کا اہتمام کا مسجد جا کر خواہ تنہا، جیسے بھی خواتین، کیونکہ خواتین سے خصوص خطاب ہے، تو جیسے بھی گھر میں بھی ہو لیکن چھوٹنے نہ پائے۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہی سنت سے ثابت ہے کہ 11 رکعت تراویح میں 8 رکعت کیا ہیں؟ نفل کے تراویح، اور 3 رکعت وتر ہوتا ہے۔ یہ کل ملا کر 11 رکعت ہیں۔ 11 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ ماہ رمضان میں اہم ترین۔ اب بقیہ سب سے اہم ترین چیز یہ جو چھوٹ جاتی ہے ہمارے نظروں سے، وہ ہے قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سمجھنا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے قرآن کے نزول کو لایا، جیسے میں نے پڑھا کہ 83، 84 اور 85، اس میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان کی برکت جو ہے وہ قرآن کے اترنے پہ ہے۔ قرآن ہم سے چھوٹ جاتا ہے، ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے اپنے اوقات کو تقسیم کریں۔ فلاں وقت یہاں تک پکانے کا ہے، اس کے بعد ہم قرآن کو دیں گے۔ تلاوت نہیں آتی سیکھو، اگر تلاوت اچھی آتی تلاوت کرو، تلاوت کے ساتھ تراجم ساتھ میں رکھو، ترجمہ جو آپ کے لیے بہتر ہے، انگلش زبان میں یا تمل زبان میں یا اردو زبان میں یا جو زبان آپ کو، اس میں آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ آپ ڈیوائڈ کریں 30 دنوں کے اندر، 30 جز ہیں تو 30 دنوں کے ہیں، ایک جز اپنے اوپر لازم کریں۔ نہیں ہو رہا ہے کم از کم آدھا جز لازم کریں۔ قرآن کی تلاوت بھی بہت اہم ہے، اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بھی بہت اہم ہے، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ رب العالمین نے ہمیں قرآن دیا ہے تو اس میں کیا فرمایا ہے۔ قرآن تو پڑھتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن اس میں معنی نہیں سمجھتے کہ رب نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کی تیاریوں میں، رمضان المبارک کے کردار میں دعا ہے۔ دعا آپ دیکھیے 85 کے بعد جو آ رہا ہے اس میں رب العالمین نے دعا کا ذکر کیا ہے۔ 186 آپ آیت نمبر دیکھیں، فرمایا حالانکہ پورے اوپر نیچے احکامات اور رمضان اور روزے کے متعلق ہیں، لیکن ایک آیت بالکل ڈیفرنٹ نظر آئے گی۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، رب مجھے کہاں ملے گا، تو آپ ان کو جواب دیں فَإِنِّي قَرِيب، میں تو بڑا قریب ہوں تمہارے، اس حد تک قریب ہوں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ آج ہم قرآن کو نہ پڑھنے کی وجہ سے غلط عقیدے آئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں اولیاء کو پکاریں گے تو وہ جواب دیتے ہیں، فلاں قبر والے کو پکاریں گے تو جواب دیتے ہیں، فلاں جگہ پر جا کے ہم مانگیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، فلاں درگاہوں پر، فلاں جھنڈے پر، بنڈے پر، فلاں۔ اللہ کی قسم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ غنی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب فقیر ہیں، کوئی نہیں سننے والا مرادوں کو پورا کرنے والا۔ ہاں یہاں تک کہ صاف کا وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ کہاں سے جواب دیں گے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول آپ بھی نہیں سنا سکتے انہیں، اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے وما انت، اللہ کے رسول آپ چاہیں تو بھی نہیں سنا سکتے۔ کن کو؟ بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو کوئی نہیں سنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ اللہ تمہاری دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے، تمہارے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو جو تم نہیں جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ جانتا ہے تمہارے اندر کیا وسوسے آ رہے ہیں۔ الا یعلم من خلق
وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا تمہارے بارے میں؟ ہاں وہ بڑا باریک بین باخبر ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، تو اسے پکارو، ہاں رو گڑ گڑاؤ، دعا نہ چھوڑو۔ دعا تو اتنا اہم ترین مضمون ہے، حدیث کے اندر آیا الدعاء هو العبادہ، دیکھو دعا ہی عبادت ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے، اللہ کے ہاں پکارنا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اسے جواب دیتا ہوں۔ ہاں شرط یہ ہے کہ وہ بھی میری بات کو مانے، میری شریعت کو مانے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائے، تو پھر تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آپ دعا ایسے الہا کے ساتھ، آہوازاری کے ساتھ کریں کہ رب کے دربار میں قبول ہو۔ دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے۔ جو سلیقے سے مانگتا ہے پھر تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اپنے سوچوں سے زیادہ دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے دیکھا حضرت مریم کے ہاں پھل رکھے ہوئے ہیں، اور حضرت زکریا کے گائیڈ، بلکہ حضرت زکریا کی طرف آنے والے واحد شخص، حضرت مریم کی طرف آنے والے واحد شخص حضرت زکریا تھے۔ اگر فروٹ وہاں ہیں تو لانے والے سوائے حضرت زکریا کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت زکریا کو معلوم تھا کہ میں نے یہ فروٹ نہیں لائے جو حضرت مریم کے پاس ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے تیرے پاس فروٹ؟ اتنے پھل لانے والا تو میں ایک ہی ہوں، میرے علاوہ تمہارے حجرے میں کوئی نہیں آتا، اور میں تو نہیں لایا، مجھے معلوم ہے میں تو نہیں لا کے دیا۔ اب تمہارے کمرے میں اتنے قسم کے اقسام کے پھل فروٹ کھانے، انا لکی ھذا، یہ آیا کہاں سے؟ حضرت مریم علیہ السلام بول پڑی، قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ہاں اللہ کی بندیاں ایسی بھی ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھا کے مانگتی ہیں تو اللہ رد نہیں کرتا، ویسے بنو۔ حضرت مریم نے کہا کہ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے انتظام کیا ہے۔ ہاں جب یہ دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل یہاں رکھے ہوئے ہیں اور میں لانے والا بھی نہیں ہوں، اور بغیر موسم کے حضرت مریم کو اللہ نے پھل ایسے دیے ہیں، پھر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بھی بغیر موسم کا پھل ہوں، لیکن اگر میں اللہ سے مانگوں تو ہو سکتا ہے مجھے بھی بچہ ہو جائے۔ وہ ابھی تک لاولد تھے، کوئی بچہ نہیں تھا، بوڑھے ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے بھی رو کے مانگنا شروع کیا۔ ہاں وہ کہنے لگے کاف ہایا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، رو رو کے چپکے سے پکارا اپنے رب کو زکریا نے۔ قالت رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ اللہ میں دعا کر رہا ہوں، میں مانگ رہا ہوں تجھ سے۔ زکریا کو ضرورت پڑی علیہ السلام، مانگا تو اللہ کے پاس مانگا، کسی اور کے ساتھ وسیلہ نہیں مانگا یا کسی اور کو وسیلہ نہیں بنایا، رب سے ڈائریکٹ مانگا۔ اللہ نے وہ دعا قرآن میں مریم کے شروع میں رکھی۔ انہوں نے کہا کہ رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، واشتعل الرأس شیبا، میرا پورا سر بالکل سفید بالوں کا ہو چکا ہے، ایک بھی کالے بال نہیں ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن فلم اکن بدعائک رب شقیا، جب بھی میں نے پکارا ہے اے اللہ تو مجھے نامراد نہیں کیا ہے، اس یقین کے ساتھ مانگو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بے پرواہ اور ادھر ادھر کے ذہن رکھنے والا لاپرواہ انسان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا مانگو تو پوری حاضری کے ساتھ مانگو، رب کے پاس گڑ گڑا کے مانگو، جو چاہے اللہ تبارک و تعالی سے مانگو اور مل سکتا ہے۔ دنیا کے مسائل ہوں، دین کے مسائل ہوں، تمہارے لیے غربت کے مسئلے ہوں، جاب کے مسئلے ہوں، اللہ سے مانگو۔ یہ رمضان المبارک مانگنے کا مہینہ ہے، ہاں تو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اس سلیقے سے مانگو کہ یہ حضرت زکریا بالکل بڑھاپے میں داخل ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ انہیں آتا تھا، رو رو کے گڑ گڑا کے اپنی کمزوری بتا کے مانگنا شروع کیا کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور لیکن جب بھی میں نے پکارا ہے میں کبھی نامراد نہیں ہوا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، تم بچہ مانگتے ہو نا، ہم تمہیں ایسا مرد بچہ دیں گے، ایسا لڑکا دیں گے، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، دنیا میں اس سے پہلے اس نام کا بچہ کوئی نہیں آیا، ایسا بچہ ہم آپ کو عنایت کرنے والے ہیں، دنیا میں پہلا یحییٰ ہے جو پیدا ہو رہا ہے، اس سے پہلے کوئی یحییٰ نام والا بچہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، ایسا بچہ ہم آپ کو عطا کریں گے۔ تمہاری بیوی کو بھی، ہم تمہارے بیوی کو بھی جو بانجھ ہیں ان کے مرض کو مٹا دیں گے، ہاں، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اللہ نے کہا کہ تمہاری بیوی بانجھ ہے، بچہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے ایک حکم سے تمہاری بیوی ٹھیک ہو جائے گی، بانجھ پن نکل جائے گا، ہم اس کو سیدھا کر دیں گے، ہم ان کو صحت دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد بہت جلد یحییٰ بچہ پیدا ہوا جو زہاد اور عباد اور اہل تقوی کے امام ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ ایک واحد نبی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، انبیاء میں سب کو اللہ نے کہا کہ جن جن کو ہم نے بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، ہم نے جن کو بھی رسول بنا کے بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کے بیوی بچے تھے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کے بیویاں بچے تھے، لیکن ایک واحد شخصیت ہے حضرت یحییٰ جن کی شادی ہوئی نہیں، اور اللہ نے انہیں کل قیامت کے دن زہاد و عباد کے امام بنا کے اٹھائے گا، لیکن دعا کی وہ برکت جو حضرت زکریا نے کی، تو اسی لیے فرمایا رمضان میں مجھے پکارو، دعا اپنی زندگی میں لاؤ، صرف اللہ سے پکارنا۔ یہ ہے خواتین اسلام اصل شیڈول رمضان المبارک کا، کہ آپ نمازوں کے ساتھ جڑ جائیں، صیام کے ساتھ جڑ جائیں، نوافل کی پابندی کریں، پھر اس کے بعد راتوں میں تہجد کی پابندی کریں، پھر قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اور ان سب کو مضبوط ترین بنانے والی چیز دعا، اس دعا کو اپنی زندگی میں لائیں، شیڈول بنائیں کہ ان اوقات میں مجھے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس طرح رمضان گزاریں تو معلوم ہوگا کہ اصل زندگی کیا ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کے بعد اصل معاملہ دل کی خوشی اور روحانی مسرت کیا ہوتی ہے۔ ہم تو رمضان بھی ایسے ہی گزار لیتے ہیں جیسے عام دن گزارتے ہیں، بلکہ زیادہ کھاتے پیتے ہیں، زیادہ پکوان ہوتا ہے، فلاں ڈشز، فلاں افطاری کو بنانا، فلاں سحری کو بنانا، یہ بنائے وہ بنائے، اسی کھاتے پیتی زندگی میں ہمارا افطار کا وقت بھی چلا جاتا ہے، سحری کا وقت بھی چلا جاتا ہے، حالانکہ اصل تو معاملہ جینے کے لیے کھانا ہے، کھانا ہی جینا بنا لینا نہیں ہے، یا کھانے ہی کے لیے جینا نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا کھا لینا اس واسطے کہ کھانا ہمارے زندگی کی ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت پر رکھو، اور بقیہ تمہارے زندگی کی اصل بنیاد جو ہے وہ دراصل اصل میں یہی ہے کہ آپ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تقرب حاصل کریں۔ اور آخری دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے احکامات میں بیان کیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، 20 دن تم عبادتیں تو کرتے رہے، نمازوں کو تو آتے رہے، لیکن جاتے بھی رہے، فجر پڑا پھر ظہر کو آنے کے لیے چلے گئے گھر، پھر ظہر پڑا پھر چلے گئے عصر کو آنے کے لیے، لیکن آخری 10 دنوں میں اللہ کہتا ہے میرے ایسے ہو جاؤ کہ جاؤ ہی مت میرے گھر سے، میرے گھر کو تم آئے ہو نا 10 دن کے لیے میرے لیے وقف ہو جاؤ، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، تم بیٹھے رہو چمٹ کے، عکف کا مطلب ہے چمٹ جانا، اسی سے اعتکاف نکلا ہے، تم میرے گھر کے چوکھٹ کو پکڑ لو اور وہیں پر رہو 10 دن بھی، مسجدوں کے اندر اعتکاف کرو۔ یہ رب ہے جو بلا رہا ہے اپنے گھر کو۔ بڑے لوگ اپنے گھروں کو نہیں بلاتے ہیں، بڑے لوگ بلاتے بھی ہیں تو بڑی تناوٹی سے بلاتے ہیں، چاہو تو آ جاؤ،
غریب لوگ بھاگتے ہیں ان کے گھر کو دوڑ کر کہ یہ اندر مجھے داخلہ دے دیں گے تو اچھا ہے. ہاں کسی پی اے کو پکڑا, کسی سی اے کو پکڑا, کسی کو پکڑا, کسی کو کیا ہے منت سماجت کی کہ بھائی بڑے آدمی ذرا وقت دے کے دے. تو یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ کسی پی اے کی ضرورت ہے, ڈائریکٹ کہتا ہے کہ میرے گھر میں آؤ اور جو چاہے لے جاؤ, میرے ہی بن جاؤ, بلکہ رہ جاؤ میرے گھر میں, مسجد میں اعتکاف کرو. اسی لیے خواتین کا اعتکاف بھی صحیح تر بات یہی ہے کہ مسجد ہی میں ہو. گھروں میں خواتین کا جو مسئلہ نکال لیے کہ اعتکاف گھروں میں کر سکتے ہیں, یہ بالکل غلط طریقہ. حدیث میں اس کے بارے میں اشارے تک موجود نہیں. امہات المومنین نے بھی اعتکاف کیا تو مسجدوں میں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی امہات المومنین نے اعتکاف کیا تو مسجدوں میں کیا. وفات کے بعد بھی امہات المومنین نے اعتکاف کیا, لیکن مسجدوں کے اندر کیا, کیونکہ مسجد دراصل اعتکاف کی اصل جگہ ہے. یہاں رہو, یہاں اللہ سے مانگو, اور یہاں اللہ ہی کے ہو رہو. عبادتوں میں جتنا قریب ہو سکتے اتنا قریب ہو جاؤ. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کا ایک طریقہ ہے. اس میں سے آپ اپنے اپنے اعتبار سے, اپنے اوقات سے, اپنے شیڈول, اپنے کام میں سے آپ اپنے اعتبار سے تقسیم کریں کہ فلاں وقت یہ ہو سکتا ہے, فلاں وقت. کیونکہ کوئی وقت کی تعیین کے ساتھ میں آپ کو شیڈول بتاؤں تو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا جاب والا ہو یا کوئی دوسرے کام والا ہو, دوسرے مشغولیات, تو سیٹ نہیں ہو سکتے. میں نے عموم بتا دیا, یہ پورے کام کرنے ہیں. ان پورے کاموں میں اوقات آپ کے لیے 24 آورس ہی ہیں. اللہ والوں کو بھی 24 آورس ملے, دینداروں کو بھی وہی ملے, دنیا داروں کو بھی وہی ملے, جہنم میں جانے والوں کو بھی وہی ملے, جنت میں جانے والوں کو بھی وہی ملے. بس انہوں نے اوقات کو الگ تقسیم کیا. جنہوں نے تقسیم نہیں کیا, جنہوں نے تیاریاں نہیں کی, وہ جہنم گئے. لیکن وقت تو ان کو بھی 24 آورس ہی ملا, کوئی زائد نہیں ملا. تو یاد رکھو یہ 24 آورس جو مل رہے ہیں, ان میں اپنے طور پر بن کر جنت کے مستحق بننے والے بھی ہیں, اور اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم کے مستحق بننے والے بھی ہیں. دونوں راستے موجود ہیں. لیکن عقل مند وہ ہے جو دنیا میں آخرت کی تیاری کر لے, کیونکہ یہاں کی ہر چیز محدود ہے اور آخرت کی ہر چیز لامحدود ہے. تو محدود کو دے کر لامحدود کو تم قبول کر لو, تو یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے. اگر یہاں کے لیے جیو, کچھ بھی کر لو, کروڑوں روپیے جمع کر لو, محلات تعمیر کر لو, بڑی بڑی کاریں جمع کر لو, لیکن ایک دن تو چھوڑ کے جانا ہے. کچھ ملے گا نہیں, خالی ہاتھ ہی جانا ہے, خالی ہاتھ ہی آیا. نہ کفن میں جیب ہے, نہ قبر میں الماری ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. موت کس کو چھوڑتی ہے؟ عربی میں اس کا ایک لفظ ہے اجل. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. کس کو چھوڑا ہے؟ بادشاہوں کو چھوڑا ہے, فقیروں کو چھوڑا ہے, شہنشاہوں کو چھوڑا ہے, جنگجوؤں کو چھوڑا ہے, بڑے بڑے بہادروں کو چھوڑا ہے. موت کس کو کب چھوڑی ہے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. اسی سے سکندر صفات بہارا. سکندر جو بڑا نام لے کے نکلا تھا, فاتح اعظم, اور پوری دنیا کو فتح کر لے گا, موت اس کو بھی نہیں چھوڑی. اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا. پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے. ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. موت جب تجھ کو آواز دے گی, گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. تو نہ نکلے گا, تیرا خود کا بیٹا, تیرے خود کے وارثین, تیرے خود کے خاندان والے تجھے اٹھا کے منو مٹی میں دفن کر کے آئیں گے. یہی حقیقت ہے. تو پھر اس فانی زندگی میں لافانی زندگی کے لیے محنت کر کے ذخیرہ کر لیں اور جنت کے مستحق بن جائیں, تو اس سے بڑا عقل مند ترین کوئی انسان نہیں ہے. اللہ ہی توفیق دینے والا ہے.
اور ہم اللہ سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو کچھ بھی نیکیاں ہیں اس کو قبول فرمائے، جو کچھ بھی برائیاں ہیں اس کو معاف فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نیک بندوں میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایسے عمل کریں کہ پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔